اسرائیل اور ایران کی جو جنگ ہے، دونوں ممالک ایک دوسرے کے اوپر حملہ آور ہیں۔ امریکہ جو ہے وہ حملہ آور ہو جائے گا ایران کے اوپر۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ایئر بیسز، گراؤنڈ اور سی ایکسس جو ہے وہ ڈیمانڈ کر لی ہے۔ ایک فیک نیوز جو کہ انڈین چینل چلا رہا تھا، پاکستان تحریک انصاف کے متعدد اکاؤنٹس نے کا اسکرین شاٹ لگا کر اس کو ٹویٹ کیا گیا۔ پاکستان ایران کو سپورٹ کر رہا ہے، اس میں کوئی کسی کو دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے۔ میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں۔ یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے، کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں۔ حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ناظرین۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ اسرائیل اور ایران کی جو جنگ ہے وہ جاری ہے۔ اس وقت دونوں ممالک ایک دوسرے کے اوپر حملہ آور ہیں، اور ایسے میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی یہ بات کر چکے تھے، وارن کر چکے تھے اپنے ٹویٹس میں یا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر کہ وہ ایران کے اوپر کسی بھی وقت جو ہے وہ حملہ آور ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا تھا کہ صبر کا جو پیمانہ ہے وہ لبریز ہو چکا ہے اور حد ہوتی ہے ہر ایک بات کی۔ تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے موقع بھی دیا ایران کو ایک ڈیل کرنے کا، لیکن ایران نے ڈیل سے فرار اختیار کی، اور اب جو ہے ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے اس کے علاوہ کہ وہ ایران کو سبق سکھائیں۔ اور یہ اس کے بعد ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں ان کی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، اور ملاقات کے بعد جو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب آئندہ 24 گھنٹوں کے اندر شاید امریکہ جو ہے وہ حملہ آور ہو جائے گا ایران کے اوپر، لیکن وہ خطرہ جو ہے وہ 2 ہفتوں کے لیے ٹل گیا ہے۔ وہ اس وجہ سے ٹل گیا ہے کہ وائٹ ہاؤس کی ترجمان سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ امریکہ جو یہ فیصلہ ہے کہ ایران کے اوپر انہوں نے اٹیک کرنا ہے یا نہیں، یہ فیصلہ 2 ہفتوں بعد کیا جائے گا۔ یعنی 2 ہفتے مل چکے ہیں، ایک بریتھنگ سپیس ایران کو کہ یا دنیا کو یا دیگر ممالک کو جو کہ اس وقت قیام امن چاہتے ہیں خطے کے اندر، اور ایران اسرائیل کشیدگی کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اور اسی ضمن میں اگر بات کی جائے تو یورپین 3 اہم ممالک جس میں برطانیہ، جرمنی اور فرانس شامل ہیں، یہ جنیوا میں اسرائیل کے وزیر خارجہ کے ساتھ آج جو ہے ان کی ایک ملاقات ہونی ہے، اور اس ملاقات میں وہ کوشش کریں گے کہ جو دونوں ممالک یعنی ایران اور اسرائیل کے درمیان جو کانفلکٹ چل رہا ہے، اس کانفلکٹ کو ختم کرنے کے لیے کوئی ایسی جو ہے وہ پیشکش لے آئیں، کوئی ایسا پروپوزل لے آئیں تاکہ دونوں ممالک کے لیے ون ون ہو۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ یقینی طور کے اوپر جرمنی ہو، اسرائیل ہو یا فرانس ہو، یہ تینوں ممالک جو ہیں وہ G7 ممالک کا G7 کا حصہ ہیں، اور یہ G7 کی جو سمٹ ہوئی تھی ابھی کینیڈا میں، اس میں واضح اور 2 ٹوک انداز میں ایران کے اوپر جو ہے وہ کڑی تنقید ہوئی ہے، اور ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو ان ایکسیپٹیبل قرار دیا ہے، اور ساتھ ایران کو بھی اقوام عالم کے لیے خطرہ قرار دیا ہے، اس کو ایسا تھریٹ کے طور پر دیکھا گیا ہے۔ جب اتنی جو ہے وہ ان کی جانبداری ہو، جب اتنا تعصب ہو، تو اس تعصب کی موجودگی میں کیا کوئی خیر کی خبر آ سکتی ہے؟ تو مجھے تو اگر مجھ سے پوچھا جائے تو کیا اس متعلق مجھے امید ہے، تو مجھے اس سے جو امیدیں جو ہیں وہ بہت کم ہی جو ہے وہ وابستہ ہیں، لیکن بہرحال ایک ایفرٹ ہے، ایک کوشش ہے، دعا ہے کہ اللہ کرے کہ کسی طریقے سے اسی ایفرٹ کے ذریعے ہی جو ہے وہ امن کا قیام جو ہے وہ یقینی ہو سکے، لیکن بہرحال مجھے ایسا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ دوسری طرف جو میں بات کر رہا تھا فیلڈ مارشل کی جو ملاقات ہوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ، اور اس کے بعد جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا رویے میں تبدیلی آئی، لیکن ایک اور بھی تبدیلی آئی۔ وہ تبدیلی یہ ہے کہ CNN نیوز 18 ایک چینل ہے جو کہ جس کا مالک بھی انڈین ہے، یہ انڈین رن نیوز آرگنائزیشن ہے، اس نے ایک فیک جو ہے وہ نیوز جو وہ چلائی، ایک پروپیگنڈا کیا، جس میں کہا جی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس زہرانے کے اوپر اس ملاقات میں فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ایئر بیسز، گراؤنڈ اور سی ایکسس جو ہے وہ ڈیمانڈ کر لی ہے۔ اب یہ کیوں جو ہے وہ ساری کی ساری فیک نیوز ہے؟ یہ فیک نیوز اس وجہ سے ہے کہ ایک تو امریکہ کی اپنی متعدد بیسز جو ہیں وہ ایران سے بہت قریب موجود ہیں۔
اس لیے پاکستان سے گراؤنڈ ایکسیس مانگنا یا پاکستان کے سمندر کی جو ہے وہ وہاں پر ان سے ڈیمانڈ کرنا یا سی ایکسیس مانگنا یا پاکستان سے جو ہے وہ اس قسم کی جو ہے وہ گراؤنڈ ایکسیس مانگنا، یہ اس کا بظاہر کوئی جواز موجود نہیں ہے۔ اگر آپ یہ جو ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ایک میپ، یہ آپ میپ دیکھیں، اس میپ کے اوپر جو ہے اس نقشے کے اوپر ایران کے گرد یہ تمام کی تمام جو امریکی بیسز ہیں یہ آپ واضح دیکھ سکتے ہیں۔ اب جو سرخ نشان ہے یہ وہ ایٹمی پلانٹ ہے جس کو اسرائیل نشانہ بنانا چاہتا ہے۔ اب آپ خود دیکھ لیں کہ کون سی ایئر بیس قریب ہے۔ اب پاکستان جو ہے زیادہ نزدیک ہے یا یہ جو آلریڈی امریکن کی ایئر بیسز موجود ہیں وہ ان جو سرخ نشانوں کے زیادہ قریب ہیں۔ اب یہ جو ایٹمی پلانٹس ہیں جو بیسیکلی ہدف ہے ان کا، وہ یہ جو ہے وہ نقشے کے اوپر صاف دکھائی دے رہا ہے اور پاکستان سے اس کا ڈسٹنس بھی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ فیک نیوز جو ہے وہ انڈیا کی جانب سے چلائی گئی۔ اچھا، انڈیا تو ہمارا دشمن ملک ہے، اس نے تو یہ فیک نیوز چلانی ہے، اس کا تو کام ہی پاکستان سے متعلق جو ہے وہ پروپیگنڈے کو فروغ دینا ہے، اس کا کام ہی لوگوں کو گمراہ کرنا ہے، اس کا کام ہی جو ہے ایک اسموک سکرین کریٹ کرنا ہے، اس کا کام ہی پاکستان کی اور ایران کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کو خراب کرنا ہے، اس کا کام ہی جو ہے وہ مسلم ورلڈ میں پاکستان کو بدنام کرنا ہے یا بلکہ پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کرنا ہے۔ لیکن ہمارے اپنے پاکستانیوں کا یہ کام نہیں بنتا۔ اب اس کے اوپر جو سب سے افسوسناک بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے متعدد اکاؤنٹس نے جو CNN نیوز 18 کا جو اسکرین شاٹ تھا جس میں یہ کہا گیا، جس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی فوٹو بھی لگی ہوئی ہے اور اس پہ یہی جو ہے وہ ایک فیک نیوز جو کہ انڈین چینل چلا رہا تھا اس کو جو ہے اس کا اسکرین شاٹ لگا کر اس کو ٹویٹ کیا گیا، اس کو سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کیا گیا، اس کو واٹس ایپ گروپس میں جو ہے وہ شیئر کیا گیا، اور ایک پاکستان سے ہی پاکستان کے مخالف، پاکستان کے مفاد کے خلاف جانے والے جو ہے وہ ایک خبر کو ریچ دی گئی، اس کو پھیلایا گیا اور پاکستان کی عوام اور پاکستان کی افواج کے درمیان بھی ایک خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ وہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے جس کی پاکستانیوں کو بطور قوم جو ہے وہ اس کو کاؤنٹر کرنا چاہیے اور اس کی مذمت کرنی چاہیے، لیکن بہرحال عمران ریاض جیسے لوگ بھی اس پروپیگنڈا کے اندر ہندوستان کے ساتھ ہم آواز ہوئے۔ یعنی یہ بہت زیادہ افسوسناک اور یہ شرمناک جو ہے یہ بات ہے۔ اس اسکرین شاٹ کو پھیلانا نہیں چاہیے تھا، لیکن بہرحال انہوں نے جو ہے وہ میرے خیال کے مطابق تو مجھے یہی کہنا چاہیے کہ اگر وہ خود کو صحافی سمجھتے ہیں اور فیک نیوز کو فلٹر کرنا جو ہے اگر ان کو نہیں آتا تو اول تو یا پھر وہ صحافی نہیں ہیں، اگر وہ صحافی ہیں اور وہ اس کو اس کے باوجود انہوں نے پھیلایا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پروپیگنڈا وار میں انڈیا کے ساتھ ہم آواز ہیں۔ تو ایک بات تو یہ بڑی لاؤڈ اینڈ کلیئر میں بات کر رہا ہوں، دیکھیں باتیں میں نے ہمیشہ ان کے ساتھ وائٹ فلیگ رکھا ہوا ہے، لیکن یہ بات جو غلط ہے وہ غلط ہے، اور جو بیسیکلی غلطی ہو تو کم از کم اس بات کو ایڈمٹ کریں کہ جی ٹھیک ہے میں نے غلط کیا، پھر آگے ہم کہیں گے جی ہم ان پر تنقید نہ کریں، لیکن یہ ان کے اوپر تنقید بنتی ہے اور تنقید ان کو جو ہے وہ اپنی اصلاح بھی کرنی چاہیے۔ بنیادی بات یہ ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، آگے بات یہ ہے کہ پاکستان یہ اسرائیل اور ایران کے کانفلکٹ پر کیا پاکستان کا موقف ہے۔ پاکستان ایران کو سپورٹ کر رہا ہے، اس پہ کوئی کسی کو دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان ایران کے ساتھ ہے، پاکستان جو اس وقت سپورٹ کر رہا ہے ایران کو وہ پولیٹیکل بھرپور سپورٹ کر رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جس طریقے سے یو این کے اندر بھی پاکستان نے یو این جی کے جو اجلاس ہے سیکورٹی کونسل کو اس کو بلانے کے حوالے سے پاکستان نے ایسا نون پرماننٹ ممبر جو ہے ریکوزیشن کی ہے اس اجلاس کی، اور اس میں پاکستان کا ایک رول ہے جو کہ آپ دیکھیں کہ پولیٹیکل سپورٹ کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ دوسرا، ڈپلومیٹیکلی بھی پاکستان جو ہے وہ مکمل طور کے اوپر ایران کے ساتھ جو ہے وہ ہم آواز ہے اور ایران کو سپورٹ کر رہا ہے، کیونکہ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ جو ان کا پارلیمنٹ کے اندر جو ایرانی حکام ہیں انہوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو؟ اب یہ دیکھ لیں کہ جو آپ پاکستان کی جو ڈپلومیٹک سپورٹ پاکستان فراہم کر رہا ہے ایران کو، اس کی ایکنالجمنٹ کہاں سے آ رہی ہے؟ ایران کے پارلیمنٹ کے اندر سے۔
تو اور مورلی بھی پاکستان جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے ایران کو, اور پاکستانی بھی سپورٹ کر رہے ہیں مورلی جو ہے وہ ایران کو, کیونکہ ایک بات تو یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کو ایسا ملک تسلیم ہی نہیں کرتا. جب پاکستان اس کو ایسا ملک تسلیم نہیں کرتا تو پاکستان کی تمام جو ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں وہ تمام کی تمام جو ہے وہ ایران کے حق میں. اور ابھی OIC کا اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے جس میں ہمارے جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں وہ سیکرٹری خارجہ کا اجلاس ہے, تو اس کے اندر وہ شرکت کرنے جا رہے ہیں. شاید آئی بلیو یہ ٹرکی میں ہونے جا رہا ہے, اور اس میں بھی پاکستان پورا جو ہے وہ سپورٹ کرے گا, اپنی سپورٹ دے گا ایران کو. جیسے میں نے سٹارٹنگ میں بات کی تھی کہ ایران اور اسرائیل کے ایک دوسرے پر حملے جاری ہیں, تو ایک میزائل ہے جس کا نام سجیل میزائل کہہ رہے ہیں, سجیل اور سجیل 2. یہ اس کا جو ہے اٹیک انہوں نے ایران نے کیا ہے, اور ایران نے اب تک جو میزائل داغے ہیں وہ آہستہ آہستہ, یعنی پہلے اس نے اپنے لو گریڈ کے میزائل مارنے شروع کی, اور اب جو ہے وہ کوالٹی ان کی جو ہے نا وہ بہتر میزائلوں کے اوپر وہ استعمال کرنا شروع پڑا ہے. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ایران چاہتا ہے کہ ایران کے پاس صرف ایک ہی کیپیبلٹی ہے جس طریقے سے وہ اسرائیل کو نقصان پہنچا سکتا ہے, تو اب اس نے اپنے میزائل جو ہے وہ بہتر میزائلوں کو جو ہے وہ لانا شروع کر دی ہے. اب جو گزشتہ روز اٹیک ہوا اس کے نتیجے میں تقریباً اسرائیل میں جو ہے وہ 100 سے زائد لوگ زخمی ہوئے ہیں, اور اس کے علاوہ ان کی کمانڈ اینڈ انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر ہے وہ بھی اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے, اور انٹیلیجنس کیمپ بھی وہ ٹارگٹ ہوئے ہیں, اس میزائل کی زد میں آئے ہیں. آئی بلیو کہ 30 کے قریب جو ہے یہ میزائل مارے گئے ہیں, اور اس میں یہ کیا سارے سجیل تھے یا اس میں مکس کیے ہیں انہوں نے, یہ کوئی کنفرم رپورٹ نہیں ہے اس حوالے سے, لیکن مختلف میزائل تھے, یقینی طور پر تمام کے تمام سجیل میزائل نہیں تھے. اب وہاں پر آپ دیکھیں کہ جو یہ میزائل داغے گئے ہیں یہ تل ابیب میں بھی جا کے جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج ہے اس کو بھی انہوں نے متاثر کیا ہے. اب مختلف ایک ہاسپٹل ہے, اس ہاسپٹل کو بھی جا کے اس نے ٹارگٹ کیا, پورا ہاسپٹل تباہ نہیں ہوا, کچھ حصہ اس کا ڈیمیج ضرور ہوا ہے. تو اب یہ وہ چیزیں ہیں جس سے اب اسرائیل کو تکلیف پہنچنا شروع ہو پڑی ہے. ایران کا بے انتہا نقصان ہو چکا ہے اور وہ ناقابل تلافی نقصان ہے, لیکن جو اسرائیل ہے وہ اپنی جاری رکھے ہوئے ہے, تو ایرانی خاموش تو نہیں بیٹھ سکتے. ایرانی بھی تو ایک عظیم قوم ہے, اور اسی وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ اپنے ریٹیلیشن ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہے, اور جس طریقے سے وہ ڈٹرمن ہے اور جس طریقے سے وہ لڑ رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے. وہ بھی جو ہے وہ داد دینے کے لائق ہے کہ کوئی جو ہے وہ سرنڈر کرنے والا چکر جو وہ سمجھ رہے تھے وہ کوئی سرنڈر نہیں ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا نا انکنڈیشنل سرنڈر, تو ایران جو ہے وہ ایسی بات جو ہے وہ نہ سنتا ہے نہ سننا چاہتا ہے. اور دوسرا یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ تہران کو جو ہے وہ خالی کر دیا جائے, تو کوئی تہران سے ایک بندہ بھی جو ہے نا وہ وہاں سے موو آؤٹ نہیں ہوا. ہاں لیکن دوسری طرف جو دیکھیں حملے ہو رہے ہیں, ایران کے اوپر مسلسل حملے کر رہا ہے اسرائیل, اور وہاں بہت دھماکوں کی آوازیں آتی ہیں, اور بھی کچھ اہم فوجی جو عسکری قیادت ہے اس کی شہادتیں ہو چکی ہیں, شہادتیں بھی ہو رہی ہیں, ڈیتھ ٹول بھی ایران میں بہت زیادہ ہے, جو لوگ زخمی ہیں وہ زخمیوں کی تعداد بھی اسرائیل کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. لیکن جذبہ ایمان بھی ہے, اور شہادت سے نہ ڈرنے والا جو ہے نا, شہادت سے نہ ٹلنے والا جو ہے نا وہ جذبہ بھی ان کے پاس موجود ہے. تو اسی وجہ سے اب یہ آپ دیکھیں کہ اسرائیل کے اندر سے لوگ نقل مکانی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں, لوگ باہر جانا چاہتے ہیں, لوگ بھاگنا چاہ رہے ہیں, کچھ لوگ بھاگنے میں کامیاب بھی ہو چکے ہیں, اور بڑے پریشان ہیں اسرائیلی. جو ایرانی ہیں وہ تو زندگیاں گزر گئی, انہوں نے اس قسم کی کانفلکٹ جو ہے وہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں. تو یہ پہلی مرتبہ اسرائیل کے اوپر اس قسم کی مصیبت آئی ہے, ان کے اپنے ہی ہاتھوں سے آئی ہے, اور ابھی ان کو جو ہے وہ تکلیف پہنچ رہی ہے, اور یہ تکلیف ان کی دیکھ کر مجھے کم سے کم بڑی خوشی ہو رہی ہے. بہرحال جی انشاءاللہ کل مزید تفصیلات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.